اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندے پیدا کیے ہیں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود رہے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم ان جیسا بن جائیں تو ان کے ساتھ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا۔ اب اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی مزارات پر جانا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، سال میں 1-2 دفعہ ان کی قبر پر حاضری دینا اور اپنے گھر یا اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، ان کا فیض ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے مزارات پر جانا اور سفر کرنا، وہاں کا ارادہ کرنا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر۔ ہمارے حضرات اکابر جو ہندوستان سے دریائے ستلج کے ذریعے سفر کرتے تھے، تو دریائے ستلج میں قصور سے دریائے ستلج جو گزرتا ہے تو وہاں پاک پتن سے بھی گزرتا ہے۔ تو پاک پتن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، تو وہاں پر اپنی کشتی کنارے لگا کے ضرور اس مزار پر حاضری دیتے تھے۔ تو بعض لوگ اس لیے نہیں جاتے مزارات پر کہ وہاں عجیب لوگ ہوتے ہیں مزارات میں، ہمارا ان سے مزاج نہیں ملتا، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں اپنے بزرگوں سے تعلق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگ ہیں جو بعض لوگوں میں بعض بزرگوں کی قبریں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، گمنام ہیں، اور بعض بزرگوں کی قبریں معلوم ہیں، تو جن کی معلوم ہے ان پر ضرور حاضری دینی چاہیے۔ تو معلوم اور مشہور بزرگوں میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کراچی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی بڑے عجیب انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نسبتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہاں سندھ میں سب سے پہلے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ ان کے دور میں 2 صحابہ کرام بلوچستان میں بھی آئے تھے، تو وہ حضرات بلوچستان سے ادھر آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا عبداللہ شاہ ان کا فرضی نام ہے، اصل نام ان کا کتابوں میں جو ملتا ہے وہ نفسن زکیہ، اس نام سے ان کا جو ہے معنون ہے یہ کتابوں میں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ استاد ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اگر 100 حدیثیں پڑھی ہیں تو ان میں سے 90 حدیثیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں، یعنی اتنا کثیر تعداد میں حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے کراچی کلفٹن میں ہے، سمندر کے کنارے کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، تو وہاں بھی ضرور حاضری دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان اوائل بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نسبتیں دی تھیں۔ تو اب اگر ہم حاضری دیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اگر حاضری نہیں دیں گے تو ہمارا ہی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ تو جتنا ہم بار بار حاضری دیں گے ان بزرگوں کی قبروں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ فرمائیں گے، المرء مع من احب۔ حدیث پاک میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بار بار آنا جانا رکھتا ہے اس کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر بھی اس کے محبوب کے ساتھ ہی قیامت کے دن فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بزرگوں کی نسبتوں کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔